بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم فضائل قرآن سے حدیث نمبر 32 پڑھیں گے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کیا ہے کہ قرآن پاک ایسا شفیع ہے جس کی شفاعت قبول کی گئی، اور ایسا جھگڑالو ہے کہ جس کا جھگڑا تسلیم کر لیا گیا، اور جو شخص اس کو اپنے آگے رکھ لے اس کو یہ جنت کی طرف کھینچتا ہے، اور جو اس کو اپنے پسے پش ڈال دے اس کو یہ جہنم میں گرا دیتا ہے۔ فائدہ میں شیخ لکھتے ہیں کہ یعنی جس کی یہ شفاعت کرتا ہے اس کی شفاعت حق تعالی شانوں کے ہاں مقبول ہے، اور جس کے بارے میں جھگڑا کرتا ہے، اور جھگڑے کی تفصیل حدیث نمبر 8 کے ذیل میں گزر چکی ہے کہ اپنے رعایت رکھنے والوں کے لیے درجات کے بڑھنے میں اللہ کے دربار میں جھگڑتا ہے، اور اپنے حق تلفی کرنے والوں سے مطالبہ کرتا ہے کہ میرا حق کیوں نہیں ادا کیا۔ جو شخص اس کو اپنے آگے رکھ لے یعنی اس کی اتباع اور اس کی پیروی اپنا دستور العمل بنا لے اس کو جنت میں پہنچا دیتا ہے، اور جو اس کو پشت کے پیچھے ڈال دے یعنی اس کی اتباع نہ کرے تو اس کا جہنم میں گرنا ظاہر ہے۔ بندہ کے نزدیک کلام پاک کے ساتھ لاپرواہی برتنا بھی اس کے مفہوم میں داخل ہو سکتا ہے۔ متعدد حدیث میں کلام اللہ شریف کے ساتھ بے پرواہی پر بہت سی وعیدیں وارد ہوئی ہیں۔ بخاری شریف کی اس طویل حدیث میں جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بعض سزاؤں کی سیر کروائی گئی، ایک شخص کا حال دکھلایا گیا جس کے سر پر ایک پتھر اس زور سے مارا جاتا تھا کہ اس کا سر کچل جاتا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دریافت فرمانے پر بتلایا گیا کہ اس شخص کو حق تعالی شانہ نے اپنا کلام پاک سکھلایا، مگر اس نے نہ شب کو اس کی تلاوت کی نہ دن میں اس پر عمل کیا، لہٰذا قیامت تک اس کے ساتھ یہی معاملہ رہے گا۔ حق تعالی شانہ اپنے لطف کے ساتھ اپنے عذاب سے محفوظ رکھے کہ در حقیقت کلام اللہ شریف اتنی بڑی نعمت ہے کہ اس کے ساتھ بے توجہی پر جو سزا دی جاوے مناسب ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کو ہمیں سمجھ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر میری یہ کوشش میرے سننے والوں کو پسند آئے تو پلیز لائک کیجئے گا، کمنٹس کیجئے گا، اور صدقہ جاریہ کے لیے شیئر بھی کیجئے گا۔ یاد رہے، الفاظ آپ کی شخصیت کی پہچان ہوتے ہیں۔